السلام علیکم ناظرین، پروگرام کھیت کھلیان کے ساتھ میں ہوں اطہر لاشاری، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پنجاب میں ایگریکلچر، خاص طور پر کپاس کی اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے، کاشتکاروں کو درپیش مسائل کے حوالے سے، پنجاب کے اندر جو ایگریکلچر کو لے کر پالیسیز ڈیزائن کی جا رہی ہیں، کی جاتی رہی ہیں یا کی جائیں گی، ماضی، حال، مستقبل، ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ دیکھیں گے۔ خاص طور پر جو کپاس کے اندر نئی چیزیں انوینٹ ہو رہی ہیں پوری دنیا کے اندر، پاکستان اس میں کہاں پر ہے، پنجاب اس میں کہاں پر ہے، اور خاص طور پر کپاس کے اوپر جو بیماریاں ہیں، سکنگ پیسٹ کی بات کریں یا سنڈیوں کی بات کریں، ان کے کنٹرول کے حوالے سے، جینیٹیکلی موڈیفیکیشن، سیڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اس حصے میں، پہلے حصے میں میرے ساتھ موجود ہوں گے ایڈیشنل سیکرٹری زرعی ٹاسک فورس پنجاب جناب رانا علی ارشد صاحب۔ آج بہاولپور آئے تو ہم نے کہا کہ تھوڑا ٹائم نکالیں اور کھیت کھلیان میں تھوڑی گپ شپ ہونی چاہیے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج آپ نے مختلف جو آپ کے ایگریکلچر کے ڈپارٹمنٹ سے اور آپ کی جو میٹنگ تھی اس کو آپ نے اٹینڈ کیا، لیڈ کیا۔ یہ بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت پنجاب میں کپاس کی؟ موجودہ جو سب کا گزشتہ سال تھا وہ تو اتنا کوئی حوصلہ افزا نہیں تھا کاشتکاروں کے لیے، رواں سال کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کپاس کے سیزن کے حوالے سے، انوویشنز کے حوالے سے 5 6 7 سوال آپ نے مرج کر دیے۔ آغاز تو میں اچھی خبر سے کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس سال ہماری کپاس کی فصل پچھلے سال کی نسبت بہت بہتر ہے۔ جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں، خواہ آپ اس میں اس کی گروتھ دیکھ لیں، ویجیٹیو گروتھ، پودے زیادہ توانا ہیں، ان پہ زیادہ ٹنڈے ہیں، ان پہ زیادہ گڈیاں ہیں، ان پہ زیادہ پھول ہیں، اور جب فصل زیادہ توانا نہ ہوگی، پودا زیادہ طاقتور ہوگا، تو نیچرلی اس کی جو قوت مدافعت ہے وہ بھی بیماریوں کے خلاف، سکنگ پیسٹ ہیں یا چیونگ پیسٹ ہیں، جتنے بھی ہیں ان کے خلاف زیادہ ہوگی۔ دوسری بات کہ اس پہ انوویشنز کیا ہو رہی ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ہاں کہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو بدقسمتی سے ہمارا کپاس کا جو سیکٹر ہے ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں تھوڑا پیچھے رہ گیا تھا۔ دنیا آج کل بڑی آگے نکل گئی، جو جینیٹیکلی موڈیفائڈ کراپس ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ 5ویں لیول تک پہنچ گئی ہے۔ ہم ابھی پہلے لیول پر تھے، لیکن ہمارے بھی کسانوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے کوششیں اپنی جاری رکھی ہیں۔ اور یہ آپ کے ہی چینل کے توسط سے میں اس نیوز کو بریک بھی کرتا چلوں کہ ہمارے مقامی سائنسدانوں نے کپاس کی ایسی بریڈ تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کپاس کی گلابی سنڈی کے خلاف 100% تک مزاحم ہے۔ اسی طرح اس سیزن میں اور اگلے سیزن میں جو ہمیں سب سے بڑا مسئلہ پچھلے 2 سالوں سے سفید مکھی کا آ رہا ہے، اس پہ بھی ایسے فارمولاز اور ایسی نئی آ گئی ہیں پروڈکٹس کہ وہ ان کو بھی کنٹرول کر لیں۔ اس کے اوپر ہم گریجولی بات کرتے جائیں گے۔ جو پہلے میں نے 5 6 چیزیں وہ ٹاپکس تھیں کہ آج کے پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ جتنا آپ کا ٹارگٹ تھا پنجاب کا، آپ کو لگتا ہے کہ کتنے فیصد وہ اچیو ہو گیا ہے، اور کہاں کمی ہے، اور اگر کمی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بھائی 2 ٹارگٹس ہیں، 2 قسم کے ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ ہم نے فصل لگوانی ہے، اس کے لیے ہمارا ٹارگٹ خاصا ایمبیشس تھا، جو کہ پچھلے 2 سالوں کے نتائج کی وجہ سے ہم ابھی تک پورا نہیں کر پائے۔ دوسرا ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپ کی پروڈکشن کتنی ہے، پچھلے سال کی ہماری جو کاٹن کی کتنی گانٹھیں آئیں اور اس سال ہم کتنی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ تو میں بڑا پر امید ہوں کہ جب ہماری پروڈکشن آئے گی تو یہ جو سیکنڈ ہمارا ٹارگٹ ہے اس کے ہم بہت قریب پہنچ جائیں گے۔ اچھا سر، گزشتہ سال سیڈ ڈیولپمنٹ، سیڈ کے حوالے سے، اویلیبلٹی کے حوالے سے ہم بات کریں تو سیڈ کی کوالٹی کے حوالے سے ہم بات کریں، بارشیں ہوئیں، گلابی سنڈی، مختلف اس میں فیکٹرز تھے، چیزیں تھیں جنہوں نے سیڈ کو ڈیمیج کیا۔ تو اب اس سال کا کپاس کا جو کاشتکار ہے وہ بھی بڑا پریشان نظر آیا بیج کے حوالے سے۔ تو جو رواں سال ہے، جو آنے والا سال ہے، اس میں بیج کے حوالے سے کوئی پلاننگز ابھی سے چل رہی ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ ظاہری بات ہے پوری دنیا جو ہے وہ بیج کے اوپر ہی توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ یہ آپ نے بڑا ہی اہم نقطہ اٹھایا اور بڑے آسان طریقے سے اٹھایا کہ آپ کی کوئی بھی فصل ہے، کوئی بھی پودا ہے، اس کا آغاز تو بیج سے ہی ہونا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ بیج ہی وہ ایٹم ہے جس سے اس نے پورا سارا کچھ جو اس میں خصوصیات ہونی ہیں اسی نے ڈیولپ کر کے تو پودا پورا بنانا ہے۔ تو انفارچونیٹلی پچھلے سال آپ کو بھی پتہ ہے کہ بڑی ہماری ایک تو بے وقت کی بارشیں تھیں اور دوسرا بدقسمتی سے بہت زیادہ ہاٹ اینڈ ہیومڈ کنڈیشنز رہیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا، بیج سیکٹر بھی ہمارا متاثر ہوا۔ لیکن ان 2 سالوں میں بیج سیکٹر کو ہم نے بڑا اسٹرینتھن کیا ہے۔ بیج سیکٹر اگر پچھلے سال میں ہمارا 60% پہ تھا تو اس سال ہم اس کو 80% تک لے گئے ہیں۔ دوسری بڑی اہم بات کہ ہماری جو نئی ویرائٹی ابھی میں نے ذکر کیا
کہ ایسی ویرائٹی ڈیولپ کر لی ہے ہمارے مقامی سائنسدانوں نے جو گلابی سنڈی کے خلاف بڑی حد تک مزاحمت ہے، بلکہ آپ اس کو پنک فری ویرائٹی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی پروڈکشن کا سال ہے، 2021 اس کی ملٹیپلیکیشن کا سال ہوگا، اور 2022 میں آپ کو خوشخبری سناتے چلوں کہ یہ اس کا بیج پوری فراوانی سے اور کثرت سے ہمارے کسان بھائیوں کو دستیاب ہوگا۔ اچھا رن صاحب، ایک چیز اور، جب ہم اپنے زراعت کے خاص طور پر کپاس کے جو تحقیقاتی ادارے ہیں، چاہے وہ وفاق کے ہوں چاہے وہ پنجاب کے ہوں، پنجاب میں اگر ہم CRI ملتان کی بات کریں تو ڈاکٹر صغیر صاحب سے بھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے پروگرام کیا، اوور آل گپ شپ چلتی رہتی ہے، ہمارے جو زرعی سائنسدان ہیں کپاس سے ریلیٹڈ جو کام کر رہے ہیں وہ بڑے مایوس دکھائی دیتے ہیں کہ ہمیں جتنے فنڈز ملنے چاہیے وہ فنڈز جو ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے، جب تک ہمیں فنڈز نہیں ملیں گے تو اس وقت تک ہم ریسرچ کیسے کر سکیں گے۔ کتنے حد تک آپ کو لگتا ہے کہ کم از کم اس سیکٹر کو تو دل کھول کر پیسے دیے جائیں تاکہ یہ گرو کرے؟ میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈز بڑی فراخ دلی سے دیے جانے چاہیے، لیکن باقی بھی گھر کے محکمے ہیں، باقی بھی انتظام ہے۔ اگر گھر میں 100 روپیہ آئے گا اور 10 افراد ہیں تو پھر ان کو ان کے حصے کے حساب سے ملنا ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری یہ بات کہ جہاں تک آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی CCRI کے سائنٹسٹ سے ملاقات ہوئی، ہمارا جو کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے ملتان کے سائنسدان کا آپ نے ذکر کیا، وہ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود میں آپ کو یقین دلاتا چلوں وہ بیٹھے نہیں ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے، بلکہ وہ کام کر رہے ہیں، اور ان کے کام کے نتائج ڈیفینیٹلی آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے۔ یہ ایک دن کا عمل نہیں ہے، یہ ایک ہفتے کا، ایک سال کا، ایک سیزن کا بھی عمل نہیں ہے۔ یہ پورا پروسیس 2 4 5 سال 10 سال میں مکمل ہوتا ہے نئی ایک اچھی بریڈ کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ تو ہمارے جو CCRI کے لوگ ہیں وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، جو ہمارا کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے ڈاکٹر صغیر وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ جا کے ان کا جو اسٹیشن ہے اور ان کا جو فارم ہے اس کو وزٹ کریں، اس میں آپ حیران رہ جائیں گے کہ انہوں نے مقامی اور محدود وسائل سے کپاس کی بہت اچھی ویرائٹیز تیار کر لی ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ اس کو ملٹیپلیکیشن ہونے میں اور اس کو ہمارے فارمر تک جانے میں 2 سال کا وقت درکار ہوگا، پھر انشاءاللہ العزیز یہی جگہ ہوگی اور ہم ذرا زیادہ اچھے اور زیادہ خوشی کے ماحول میں بیٹھ کے تو ڈسکس کر رہے ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے کہ اگر ایک سائنسدان اگر کوئی سیڈ ڈیولپ کرتا ہے، ہم نے S12 بھی دیکھا، CMH کے مختلف بیج جو ہیں وہ دیکھے جنہوں نے کامیابی سے جو ہے وہ کاشتکار کو ایک انقلاب کی طرف لے کر گئے۔ اس کے بعد مختلف ہم اس سال دیکھیں تو ہر سال جو ہے وہ ایک آدھ بندے کا، ایک آدھ سائنسدان کا بیج نکلتا ہے اور وہ اس کو نام لے کر آگے جاتا ہے۔ اس دفعہ بندے شاہ صاحب کا نام جو ہے وہ چل رہا ہے، کسی وقت نبجی کا، نیاب کا، CRI کا، CCRI کا، اسلامیہ یونیورسٹی کا، مختلف اس پہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پر تمام اداروں کو مل کر کوئی اس طرح کا کام کرنا چاہیے کہ جہاں پر بھی کوئی سیڈ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو تو اس کے اوپر تمام ادارے جو ہیں وہ مل کر کوئی کام کر رہے ہوں؟ اب میں نے دیکھا ہے کہ جو کاشتکار ہیں وہ ایک جو بریڈر ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، یار ہمیں بیج دے دو، ہمیں بیج دے دو، تاکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کا بیج جو ہے وہ اس دفعہ اس کا نام اچھا ہے۔ اچھا، یہ ایک لحاظ سے خوش آئند بھی ہے، آپ نے کوئی 5-6 ادارے اور 5-6 لوگ گنوائے جو اس بیج کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ ایک لحاظ سے خوش آئند ہے۔ اگر 8-10 لوگ مل کے کام کر رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ ایک دوسرے سے کمپیٹیٹیو ایک فضا بھی آئے گی جس میں بہتر سے بہتر کام کرنے کا ان کو حوصلہ ملے گا اور وہ بہتر سے بہتر کام کر کے دکھائیں گے۔ جہاں تک کوارڈینیشن کی بات ہے تو ہر مہینے ہم ملتان میں اکٹھے ہوتے ہیں جہاں پہ یہ سارے سائنٹسٹ ہیں وہ بھی تشریف لاتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں وہ بھی وہاں پہ تشریف لاتے ہیں، ہمارے پروونشل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ بھی وہاں پہ تشریف لاتے ہیں، ہم جو گروورس کو ان کو بلاتے ہیں، پیسٹسائڈ کمپنیوں کو بلاتے ہیں، فرٹیلائزر کمپنیوں کو بلاتے ہیں، اور CCMG کے یہ جو فورم ہے اس کے تحت بیٹھ کے تو ان سب چیزوں پہ غور و خوض بالکل کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم کسی کو انفرادی طور پہ ریسرچ کرنے سے منع نہیں کر سکتے، ہر ایک بندہ اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ بات کی آپ نے کہ سب کا بیج آتا ہے، ایک آدھا سیزن اچھا پرفارم کرتا ہے، بیسیکلی وہ اس میں انوویشن تو ہوتی ہے، لیکن جو بنیادی طور پہ ایک ٹیکنالوجی، ایک جینز ہے کہ آپ نئی ایک جین ڈال دیں جو ریزسٹنٹ ہو، وائٹ فلائی پہ بھی ریزسٹنٹ ہو اور آپ کی پنک بال ورم پہ بھی ریزسٹنٹ ہو۔ تو جو میں نے آپ کو خوشخبری سنائی کہ وہ ہم اس میں بڑی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ اچھی خبر ہے کہ جو ہمارا جینز بنایا گیا ہے وہ ہمارا مقامی طور پر جین ہے۔ اب آپ یقیناً پوچھیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟
جو ماڈرن ورلڈ ہے، مغربی دنیا ہے، وہ آپ کو ٹیکنالوجی تو دیتی ہے لیکن اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ وہ قیمت ادا کر کے نہ آپ فائدے میں ہوں گے اور نہ ہی آپ کا کسان فائدے میں ہوگا۔ ہسٹوریکلی کوششیں جاری رہی ہیں کہ جو دنیا کے بڑے بڑے نام ہیں کمپنیوں کے، ان سے ہم ٹیکنالوجی لیں اور جینس کی ٹیکنالوجی لیں، ایسی ہم ٹیکنالوجی لیں کہ جس سے یہ ہمارے مستقل طور پر جو مسائل ہیں وائٹ فلائی کے اور پن بول بم کے یہ حل ہو جائیں۔ لیکن ان کی جو ڈیمانڈس ہیں ان ٹرمز آف مانیٹری، وہ جتنی رائلٹی مانگتے ہیں وہ شاید ہمارے لیے سسٹینیبل نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں یہ 2-3 سال کا وقفہ لگا، لیکن الحمدللہ ہمارے سائنسدان، ہمارے ادارے سب اب ٹریک پہ ہیں، 2-3 سال میں اس کی ریوائول شروع ہو جائے گی۔ بالکل ایسے یہاں پر وقت ہے چھوٹے سے بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ذرا بات کریں گے کہ جو حکومتیں اعلان کرتی ہیں سبسڈیوں کے حوالے سے، چاہے وہ کپاس کے بیج پر ہوں، چاہے وہ ڈی اے پی پر ہوں، فاسفورس پر ہوں، این پی پر ہوں، مطلب مختلف اس کے اوپر ہوں، وہ اعلان تو ہوتا ہے تو کاشتکار کو ملتی کیوں نہیں ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی، بات کو وہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ سر، ہم نے پچھلا کچھ عرصہ کاشتکاروں کے ساتھ پروگرامز کیے ہیں، نیوز کے حوالے سے بھی ان ٹچ رہے۔ کاشتکار جو حکومت کی جانب سے پچھلے دفعہ سبسڈی کا اعلان کیا گیا کھاد کے اوپر، مختلف اس کے جو کھاد کے وہ ہے اس کے اوپر کیا گیا، کاشتکار کہتے ہیں کچھ نہیں ملا۔ کپاس کے بیج کے اوپر آپ نے دیا تھا، کاشتکار ٹوکن اٹھا کے بھاگتا رہا، کسی نے ٹوکن لینا جو ہے وہ گوارا نہیں کیا، جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، سکیم کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ٹوکن پکڑیں اور اپنے گھر جائیں۔ اعلان ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، 2 پہلو ہیں جی اس مسئلے کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چند ایک افراد یا چند 100 افراد یا چند ہزار افراد اگر ان کو سبسڈی ملنے میں تاخیر ہو گئی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اسکیم اچھی نہیں تھی یا اسکیم بری ہے۔ اگر آپ نے اپنے ملک میں ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا ہے اور کسانوں کو آپ نے ترغیب دینی ہے کہ وہ بہتر سے بہتر بیج اگائیں، وہ زیادہ سے زیادہ کھاد ڈالیں، وہ اچھی سے اچھی دوائی ڈالیں، وہ بہتر سے بہتر مشینری استعمال کریں، تو اس کا میکنزم سبسڈی کے علاوہ میرے بھائی اور کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات، جہاں تک کسانوں کی شکایت کا تعلق ہے تو بہت سارے کسانوں کو سبسڈی ملی بھی ہے، جن بھائیوں کو نہیں ملی آپ کو پتہ ہوگا کہ فسکل ایئر کا اینڈ ہے، اب جون میں ہماری کلوزنگ ہوتی ہے اور اگلا بجٹ ریلیز آنے تک ڈیفینیٹلی ایک تھوڑا سا پیریڈ ہوتا ہے جس میں کو ہماری فنانشیل ٹرانزیکشنز رک جاتی ہیں یا سلو ہو جاتی ہیں، تو اس وجہ سے جن کو نہیں مل پایا وہ انشاءاللہ العزیز اگلے 15 دن تک، 1 مہینے تک وہ سب کو ملنا شروع ہو جائے گا اور یہ شکایت تو آپ کو امید ہے کہ لوگوں کی جی یہ میں شکایت کاشتکاروں کی؟ بالکل پرامید ہوں، اور جو سبسڈی کی اسکیم ہے یہ بہت اچھی اسکیم ہے، اس کے ذریعے سے ہی ہم اپنے کسانوں کو حوصلہ دے سکتے ہیں۔ ایگریکلچر انپٹس آپ بھی بات کریں گے، کوئی کسان بھائی بھی بات کرے گا، وہ تو یہی کہے گا کہ ایگریکلچر انپٹس جو زرعی مداخلت ہیں بہت مہنگے ہو گئے ہیں، ہماری شکت نہیں ہے ہم مہنگا بیج خرید سکیں، تو حکومت ان کے ساتھ معاونت کرتی ہے، ان کا دست و بازو بنتی ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ وہ اچھا بیج لیں، وہ اچھی کھاد لیں، وہ اچھے ایگریکلچر امپلیمنٹس لیں، وہ اپنی فصل کی جو ہارویسٹ ہونی ہے اس کے لیے اچھی مشینری لیں، تو اس سب پہ سبسڈی بہت ضروری ہے میرے بھائی، لیکن تاخیر ہے وہ تاخیر بیکار ملے گی، ضروری ہے اگر ملے تو جی ضرور انشاءاللہ ملے گی۔ اچھا، میں ایک دفعہ پھر وہ بیج والے اس کے پورشن پہ آؤں گا کہ میری کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر نیل فارسٹر سے، اور صوبائی وزیر سے بھی ہم نے پروگرام کیا، نواز شریف زرعی یونیورسٹی میں ایک کانفرنس تھی، اس کے اندر بہت سارے لوگوں سے ہم نے ڈسکس کیا۔ جب ہم بات کرتے ہیں جینیٹیکلی موڈیفیکیشن کے حوالے سے، جب ہم بات کرتے ہیں بی ٹی کاٹن کے حوالے سے، اگر ہم اتنا بہت زیادہ وہ اپنی چیزیں مانگ رہے ہیں، کلیم کر رہے ہیں ٹیکنالوجی دینے کا، تو آپ کو لگتا ہے کہ مونسینٹو کی جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر، مونسینٹو اب تک کتنا کام کر چکا ہے، کتنا کام کر رہا ہے؟ مجھے یاد ہے ڈاکٹر نیل فارسٹر نے مجھے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جی جتنا بھی یہ بیج، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ رائلٹی مانگتے ہیں کہ جو بھی کاشتکار بیج کاشت ہمارا کرے گا اس کا بیج ہمیں دینا پڑے گا، کہیں اور نہیں جائے گا۔ اگر ان کے ساتھ کوئی معاہدے طے نہیں ہوئے تو پھر وہ ابھی تک ہمارے ساتھ موجود ہیں مختلف کانفرنسز میں، میٹنگز میں، سیمینارز میں، تو معاملہ ان کے ساتھ کہاں تک پہنچا ہے؟ جو میں نے دبے لفظوں میں ذکر کیا تھا نا لشاری صاحب کہ کمپنیاں ٹیکنالوجی تو دیتی ہیں لیکن اس کا عوضانہ اتنا بڑا مانگتی ہیں کہ جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے،
तो उनमें से भी उन्हीं में से जिस कंपनी का जिक्र किया ये भी एक है। लेकिन याद रखिए कि मॉन्सेंटो अकेले कपास के बीज पे ही काम नहीं करती, उनकी प्रोग्रेस, उनकी डेवलपमेंट दैट्स अप्रिशिएबल, दैट्स फिनोमिनल। वो खाली कपास के बीज पे ही नहीं काम करती, उनका मकई का बीज भी है, वो चावल पे भी काम करते हैं, वो गंदम पे भी काम करते हैं। ओवरऑल एक बड़ी कंपनी है। और दुनिया में जितने भी मॉडल्स कामयाब हैं वो प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप से ही कामयाब होते हैं। अकेली हुकूमतों के पास भी इतने वसाइल, इतनी रिसर्च के लिए फैसिलिटीज़ नहीं होती कि बहुत ज़्यादा इनोवेशंस ले आएँ, और अकेला जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी नहीं। तो ये दोनों का एमलगमेशन, दोनों का मिल के ही काम चलता रहता है। तो पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है कि वो कनेक्टेड हैं और बिल्कुल उनका जो रोल है वो तो अपनी जगह पे अच्छा, है। मैं बल्कि इसी को आगे बढ़ाऊंगा कि पिछले दिनों एक MOU साइन हुआ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का और एवियोल ग्रुप का, आसिफ मजीद साहब और उन दोस्तों का। उसमें हुसैन जहानिया गर्देजी साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए उस MOU में और उस मीटिंग में। तो आपको लगता है कि मकामी सतह पर जो पंजाब गवर्नमेंट है, ख़ास तौर पर उसकी बात करें, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो जो प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ मिलकर कहीं आपको लगता है कि आने वाले चंद साल जो हैं, क्योंकि उस मीटिंग में मैं भी था, आसिम जी सब बता रहे थे कि हम जो सीड नया जो है वो ब्रीडर सीड तैयार करेंगे, तो उसको मल्टीप्लिकेशन के हवाले से, उसकी मार्केटिंग के हवाले से हम मिल के उनके साथ काम करेंगे। तो इस तरह का जो जॉइंट वेंचर है, आपको लगता है कि ये मॉडल पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर पंजाब में, और उसको कितना ज़्यादा पंजाब हुकूमत सपोर्ट कर रही होगी? लशारी साहब, ये जो दो धाइयाँ हैं ना, एक मौजूदा और एक पिछली, इसमें दुनिया में जो कामयाबियाँ मिली हैं वो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप से ही बड़े बड़े काम हुए हैं। और पाकिस्तान में भी ये जितनी जल्दी ये कल्चर प्रमोट हो उतनी जल्दी ही बेहतर है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने और आपने जिस तरह बताया कि एवियोल ग्रुप ने अगर कोई अंडरस्टैंडिंग ऐसी की है तो वो यकीनन काबिल सताइश है। और ये दोनों मिल के प्राइवेट सेक्टर का और हमारे पब्लिक सेक्टर का एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे, रिसोर्स शेयरिंग करेंगे, रिसोर्स की पूलिंग करेंगे, तो उससे यकीनन नताइज बहुत अच्छे निकलेंगे। मैं पेस्टिसाइड के हवाले से अगर सर बात करूं तो कहीं पर एडल्ट्रेटेड या सबस्टैंडर्ड जब पेस्टिसाइड का इशू आता है तो फिर हमें लगता है कि कहीं पर महकमा बेबस है। जो प्राइवेट सेक्टर है उन्होंने कहीं कोर्ट से भी ऑर्डर्स कुछ चीज़ें ली हुई हैं, जो कानूनी पेचीदगियाँ भी उसके अंदर हैं। आप ऊपर की सतह के ऊपर बैठे हैं, आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब हम महकमा ज़राअत के लोगों से या पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड डिपार्टमेंट के लोगों से बात करते हैं तो वो बेचारे खुल के बात कर भी नहीं सकते और हाथ जोड़ लेते हैं कि बहुत सारी जगहों पर हमारे हाथ बंधे हुए हैं, कानूनी पेचीदगियाँ हैं। आपको लगता है कि आप ऊपर लेवल पे बैठे हैं, उन कानूनी पेचीदगियों को आप अगर ख़त्म करवाएं तो ये जहाँ पर काश्तकार का लॉस हो रहा है कम से कम इसको तो रोका जाए। और जो माफियाज़ हैं, मैं ये नहीं कहता पूरा सेक्टर, पूरा पेस्टिसाइड इंडस्ट्री जो है वो ख़राब होएगी, लेकिन जो लोग इसके अंदर ऐसे होंगे उनको तो कम से कम सज़ा मिल सके। लशारी साहब, माशाल्लाह आप शुगर कोटेड पिल्स बनाने में और पेश करने में बड़े माहिर हैं, और ये भी आपने बड़ी शुगर कोटेड पिल मुझे दी है। लेकिन आप यकीन रखिए कि पिछले साल मार्च को मैंने बतौर एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स ज्वाइन किया था, और पिछले साल मार्च से लेकर हमारा साल ख़त्म होने तक टिल दिसंबर पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी कैंपेन एंटी एडल्ट्रेशन हमने लॉन्च की थी। आपके लिए फिगर्स नाकाबिल यकीन होंगे, 170 मिलियन की कीमत थी उनकी, जो हमने पेस्टिसाइड पकड़ी और फर्टिलाइज़र पकड़ी, और 16 फैक्ट्रियाँ पकड़ियाँ, सैकड़ों लोग मौक़ों पर गिरफ़्तार हुए। और एक तरह जैसे आप स्प्रे करते हो तो टिड्डी दल ही दौड़ना शुरू होते हैं कि हमारी अब मौत आ गई है। तो इस तरह की हमने एक पैनिक क्रिएट करके देखी थी। ये आप महकमे की बजाय कभी किसी पेस्टिसाइड डीलर से पूछें तो आपको बड़ा ही अच्छी तरह से बताएगा कि हम किस तरह काम कर रहे हैं। रह गई इस साल की बात, तो इस साल के जो पहले 6 महीने हैं इसमें भी अभी तक हम 70 मिलियन से ज़्यादा कि जो रह गए थे, जो पिछले साल के बचे कुचे लोग थे, कोनों खुदरों में छपे हुए थे, उनको भी हमने बाहर निकाला है उनके बिलों से और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक 4 फैक्ट्रियाँ ये पहले 6 महीनों में, अगरचे कोरोना है, अगरचे शदीद गर्मी है, अगरचे हम लोकस्ट पे भी डिवाइडेड थे, फोकस्ड थे, हमारे लिए चैलेंजेस बहुत सारे थे, लेकिन जो हमारा मेन चैलेंज है हम उस पर फोकस्ड हैं और इनका हम कला कमा करने के लिए तैयार हैं। अब आपने अगली बात कीजिए, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मैं यकीनन आपका इशारा समझ गया हूँ कि पेस्टिसाइड कंपनियों ने बहुत सारे केसेस में अपने स्टे ऑर्डर्स ले रखे थे।
تو آپ کے ہی یہ چونکہ آپ درد دل رکھنے والے بندے ہیں کپاس کے لیے، میرے ملک کے کسان کے لیے، اس ملک کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، تو آپ کے چینل سے میں یہ نیوز بریک کرتا چلوں کہ جو 2 سب سے زیادہ ٹیکسنگ ہمیں تنگ کرنے والے اسٹے آرڈرز تھے وہ پی سی پی اے نے واپس لے لیے ہیں، اور آپ یہ بات پی سی پی اے سے ویریفائی بھی کر سکتے ہیں۔ آئی ایس او سرٹیفکیشن پہ ان کا تھا، وہ 15 دن پہلے واپس ہو گیا، اور چند ایک اور اس طرح کے مسلینی قسم کے اسٹے آرڈرز تھے وہ واپس لے لیے۔ میں ان کو اپنے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرتا ہوں، ٹیبل پہ بٹھاتا ہوں، میں کہتا ہوں جو اپنے مسائل ہیں وہ میرے ساتھ ڈسکس کریں۔ اگر آپ اس ملک کے دشمن ہیں، آپ نے اس ملک سے دشمنی رکھنی ہے تو اسٹے آرڈر لیے رکھیں، اور آپ کی چھتری کے تلے اگر نقصان ہوگا، ملک کا ہوگا نقصان، آپ کی سیل متاثر ہوگی، فصلوں کا نقصان ہوگا، کسانوں کا نقصان ہوگا، اس دنیا میں بھی آپ ذمہ دار ہیں، گریبان پکڑیں گے لوگ، اور اوپر بھی آپ ذمہ دار ہیں۔ ایک آدھ اسٹے آرڈر میرے خیال میں یہ بھی ابھی تک ہے شاید کہ اگر کوئی اس طرح کا ایڈلٹریٹڈ یا سبسٹینڈرڈ کہیں پر سٹاک پکڑا جاتا ہے تو کمپنی کے مالک کو پلیز آپ کچھ نہیں کہیے گا، جو بیچارہ ڈیلر بیٹھا ہے یا جو موٹر سائیکل پہ یا گاڑی پہ ان کا وہ فیلڈ آفیسر کام کر رہا ہے اس کو دھر لیں، مالک کو کچھ نہیں کہیں۔ اگر 1-2 مالک مطلب اس طرح کے انوالو ہیں پکڑے جائیں تو زیادہ میسج اچھا اسٹرانگ نہیں جائے گا محکمے کا۔ اچھا، میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات سے اتفاق نہیں کروں گا اس مسئلے پہ، کیونکہ یہ اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں کہ جہاں پہ بھی کوئی پیسٹیسائڈ جالی پکڑی جائے گی اس کا مالک پہ بھی ایف آئی آر ہوگی۔ اگر آپ کے نوٹس میں، آپ کے نالج میں، یا کسی کے نوٹس اور نالج میں ایسے انسٹنسز ہیں کہ جہاں پہ مالک کو سپیئر کیا گیا ہے تو وہاں پہ پھر ہم ذمہ داروں کو سپیئر نہیں کریں گے، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ اور اس پہ 15 دن پہلے ہماری میٹنگ ہوئی تھی جس میں پی سی پی اے اور ہماری کراپ لائف 2 بڑی ایسوسیشنز ہیں جو پیسٹیسائڈ کی پروڈکشن کرتی ہیں، اور فرٹیلائزر کے لوگ بھی تھے، ان سے ہمارا کوئی 6-8 نکاتی ایجنڈا تھا، جو چھوٹے چھوٹے مسلینس پروسیجرل معاملات تھے۔ میں نے کہا ایک ٹھیک ہے، دوسرا ٹھیک ہے، تیسرا ٹھیک ہے، جی چوتھا ٹھیک ہے۔ پروسیجرل کمپلیکیشنز بزنس سے ہم نے ریموو کرنی ہے۔ ہمیں یہ ریئلائز کرنا پڑے گا، ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ پیسٹیسائڈ کے مینوفیکچرر، فرٹیلائزر کے مینوفیکچرر، اس کے ڈیلر اور اس کے ڈسٹریبیوٹرز، یہ سارے ایک اہم جزو ہیں ہماری زراعت کا۔ یہ بھی اسی طرح امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے جس طرح کسان ہے، جس طرح میں ہوں، اور جس طرح یہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے۔ یہ ہم تسلیم کرتے ہیں، اس لیے ان کو بٹھایا، ان سے کہا جو آپ کے مسائل ہیں، پروسیجرل پرابلمس ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ان کو سارٹ آؤٹ کریں، لیکن خدارہ یہ کالی بھیڑوں کو پروٹیکٹ نہ کریں۔ خدارہ ایسے لوگ جو اس ملک کی جڑیں کھوکھلے کرنے اور اس ملک کی زراعت کے دشمن ہیں، آپ ان کو پروٹیکٹ نہ کریں۔ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے، میں اس بات پہ ان کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے ساری میری باتیں مان لی۔ اب ایجنڈے پہ بحث کرتے کرتے، ڈسکس کرتے کرتے جناب ایک ایجنڈا آ گیا کہ ڈو ناٹ رجسٹر ایف آئی آر آن دی چیف ایگزیکٹو آف دی کمپنی۔ تو میں نے کہا جناب اس کو نا بعد میں اینڈ پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جب اینڈ آیا تو میں نے کہا یار اس کو تو ابھی پھر چھوڑیں اگلی کسی میں۔ تو سب لوگ پھر مسکرا دیے، کہتے جناب جب آپ نے کہا تھا نا اینڈ پہ ڈسکس کرتے ہیں، ہمیں تبھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہماری جو استدعا ہے یہ قبول نہیں ہونی۔ تو میں نے کہا یار دیکھیں نا، ایک بندہ ایک چیز کو بناتا ہے، دوسرا بیچتا ہے، ایک نے بنائی، بنانے والے سے جو اس کا ریئل بینیفیشری ہے ہم اس کو چھوڑ دیں، جو 99 روپے کماتا ہے اس کو چھوڑ دیں، 1 روپیہ کمانے والے ڈیلر کو ہم پکڑ لیں۔ میں نے کہا یہ کہاں کا اصول ہے، اور یہ کس طرح ہم جسٹیفائی کریں گے؟ ہم اپنے ضمیر کی عدالت کو، ہم اپنے کسانوں کی عدالت کو، ہم رب کریم کی عدالت کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے کہ جو جناب بناتا تھا زہر اس کو ہم نے چھوڑ دیا، جو بیچتا تھا اس کو پکڑ کے ڈال دیا؟ تو آپ تسلی رکھیں کہ وہ چیف ایگزیکٹو کا نام بھی اس میں شامل ہو رہا ہے، آخر میں اور ہم کرتے رہیں گے۔ آخر میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ لوکسٹ بڑا اہم ایشو ہے، اور اس دفعہ تو بڑا اچھا خاصا بجٹ بھی اس کے لیے مختص کیا گیا ہے، اور وفاق کی سطح پہ، پنجاب کی سطح پہ اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے۔ تو کیا لگتا ہے اس دفعہ گزشتہ سال کی نسبت زیادہ بہتر وسائل موجود ہیں اور زیادہ اچھے طریقے سے اگر اس کے، کیونکہ اگست میں اس کا لگ رہا ہے کہ وہ دوبارہ سے بریڈنگ کے لیے یہاں پر روہی چولستان کے خاص طور پر علاقوں میں موو کر سکتی ہے، تو اس کے کنٹرول کے لیے تیار ہیں؟ لاشاری صاحب یہ بھی بڑا اہم ٹاپک ہے، بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ لوکسٹ اگر آپ غور کریں دنیا کے نقشے پہ تو افریقہ کے یہ ممالک ہیں، وہاں سے سٹارٹ ہو کے
जो यमन और सऊदी अरेबिया का बॉर्डर है वहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन हुई, वहाँ से ईरान आया, ईरान से बलूचिस्तान आया, बलूचिस्तान से फिर सिंध आया और सिंध से ये कश्मीर और डेरा बुगटी के ज़रिए पंजाब में दाखिल हो रहा है। लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा और मैं खराज तहसीन पेश करूंगा महकमा ज़राअत के तमाम एहलकारान को, मैं खराज तहसीन पेश करूंगा ये जो पेस्टिसाइड कंपनी है इनको, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन किसानों को कि जिन्होंने ये इतनी बड़ी बला है, जिसने लोकस्ट को देखा नहीं है वो इस बला को समझ नहीं सकता। सर ये देखिए ना कि कायनात में जब से दुनिया बनी है कितने अजाब आते रहे हैं, पानी का अजाब, पत्थरों का अजाब। तो जो इस दुनिया पे अल्लाह की नाराज़गी के बाद अजाब आते हैं, कुरान में लोकस्ट का जिक्र है कि हम उन पे जब नाराज़ होते हैं तो फिर हम उन पे ये लोकस्ट टिड्डी दल भेजते हैं। तो पाकिस्तान में भी, पंजाब में भी अनफॉर्चुनेटली पिछले साल से ये टिड्डी दल का हुआ था हमला, हमारे 26 अजला मुतासर हुए। लेकिन लशारी साहब आप तो खेत खेत खलिहान जाते हैं, आपको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि 2-3 महीने में हमने पंजाब वाहिद वो इलाका है, वाहिद वो खित्ता है कि जहाँ से हमने टिड्डी दल का पूरा ख़ात्मा कर दिया। और फोर फ्रंट पे हम सब लोग जाके फोर फ्रंट पे लड़े हैं। सेक्रेटरी साहब मौजूद थे, डेरा बुगटी और रुझान से जो हमारा मुंसलिक, डेरा बुगटी से मुंसलिक जो हमारी रुझान तहसील का इलाका है, कच्ची केनाल का इलाका, मैं वहाँ पे 10 दिन गुजार के आया। डायरेक्टर वहाँ पे मौजूद थे, पाक आर्मी के लोग मौजूद थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मौजूद थे और हर अव्वल दस्ता हमारे महकमा ज़राअत के लोग मौजूद थे। हमने वहाँ तक ये दिन रात महीनों तक ऑपरेशन किया है। वहाँ पर जनाब आप ख़तरात देखें, आपको फरारियों का ख़तरा, आपकी सिक्योरिटी एट स्टेक है, शदीद गर्मी में आप वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हो। कोरोना उन दिनों पे पीक पे था, लेकिन इस सब के बावजूद अल्लाह ताला के फजल करम से, उसकी रहमत से उसने हमें तौफीक दी है। इस वक्त पूरा पंजाब लोकस से क्लियर है। हम लोग डिटर्मन्ड हैं, हमने एक्सपीरियंस अपने से सीखा है, जो तजर्बात हैं उनसे सीखा है। और आप यकीन रखिए कि आइंदा भी जब ये बला आएगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सब मिल के इसका ख़ात्मा करेंगे और हम अपनी ज़राअत को इससे बचाएँगे। बहुत शुक्रिया राना अली अरशद साहब आपके वक्त का। और ज़ाहिर बात है आज बहुत सारी चीज़ें थी जो काश्तकारों के हमसे सवालात होते थे, मैंने यहाँ पर रखे और उनके जवाबात जो हैं वो भी यकीनन मिले। प्रोग्राम में कोशिश होती है कि जो काश्तकार के इश्यूज़ होते हैं, जो सवालात होते हैं, हम जो अरबाब अख्तियार हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन करते हैं या उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करवा रहे होते हैं, तो उनके साथ हम बैठ के ज़रा बातचीत करें। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक लेंगे और उसके बाद इसी मौजू के हवाले से और एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ के हवाले से दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी हमने बात की थी एडिशनल सेक्रेटरी ज़रूरी टास्क फोर्स पंजाब, उनसे कुछ चीज़ों के ऊपर बात कर रहे थे। तो ओवरऑल एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ के हवाले से अब हम ज़रा बात करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब, आप मेंबर पंजाब असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से, और स्पेशलाइज्ड हेल्थ के चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं जो गवर्नमेंट आने से पहले दावे कर रही थी, ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर इमरजेंसी के निफाज, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनकी डेवलपमेंट के हवाले से कैसे देखते हैं, क्या हुआ, क्या होना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अतर लशारी साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। एग्रीकल्चर के हवाले से अभी तक तो मुझे कोई इसमें इनिशिएटिव नहीं नज़र आया अभी तक। बदकिस्मती समझ लें, कोरोना आ गया, कोई ना कोई इशू आ गया। मैं अपने हल्के के हद तक बात करूंगा। पानी का इशू है, शार्टेज है पानी की, बहुत वाराबंदी के पानी आता है, एक हफ़्ता आता है, एक हफ़्ता खुशक। उसमें से जब चेंज आती है तो 2 हफ्ते गुजरते हैं। जिस फसल को इन दिनों में आज 51 टेम्परेचर था हमारा चोलस्तान में, जिनके 51 टेम्परेचर पे 3 हफ्ते बाद बारी है, वो कुछ नहीं बचता। पिछली दफ़ा हमारे ज़ाला बारी हुई थी, फसलें तबाह हो गई, कुछ नहीं हुआ। टिड्डी दल से इतना नुकसान हुआ, सिर्फ ये दावे रह गए, बातें रह गई, ज़िम्मेदार को कोई रिलीफ नहीं मिला। ना सब्सिडी किसी चीज़ पे मिली है, ना जो ज़िम्मेदार की फसलें तबाह हुई थी उस पर कुछ मिला। अच्छा, तो अब ज़ाहिरी बात है उस वक्त हमने भी विज़िट किया था, चोलिस्तानी बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैं इसी को रिलेट करूँगा कि चोलिस्तान बहुत बड़ा खित्ता है, उसके अंदर जो हमारे वहाँ के लोग हैं जिनको ज़मीनों की अलाटमेंट हुई, उन्होंने ज़मीनें आबाद भी की। नहरी पानी की जो सूरत हाल है, नहरी पानी की जो तकसीम है,
ہمارے بہاولپور کی بات کریں، روہی چولستان کی بات کریں، اس سے مطمئن ہیں آپ؟ کیونکہ طارق بشیر چیمہ صاحب بھی بڑا اس کے اوپر کام کرتے رہے ہیں اور تگ و دو کرتے رہے ہیں پانی کے لیے. الحمدللہ اس سے میں مطمئن ہوں، کیونکہ جو وارہ بندی کے حساب سے پانی ان کو پورا ملتا ہے. ٹیل اینڈ پہ پرابلمز ہیں، وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ آبادی میں بھی ہیں، چولستان میں بھی ہیں، لیکن یہ آپ کو کوئی بھی چولستان نہیں کہے گا ہمیں وارہ بندی سے ہٹ کے پانی مل رہا ہے. جو وارہ بندی ہے، جو شیڈول ہے، جو ہمارا آبادی کا شیڈول ہے، اسی شیڈول کے مطابق ان کو پانی مل رہا ہے اور انشاءاللہ ملے گا. دوسرا ایشو ان کا الاٹمنٹ کا تھا، وہ الحمدللہ تقریباً فائنل ہے. سکروٹنی ہونی تھی، یہ کورونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ کام رک گیا. جیسے یہ سلسلہ ختم ہوگا انشاءاللہ ویسے سکروٹنی کے ساتھ ہی الاٹمنٹ ان کی ود ان ڈیز ہو جائے گی انشاءاللہ. ود ڈیز ہو جائے گی. اچھا سر، آپ حکومت کے اتحادی ہیں پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی، تو خاص طور پر اگر ہم بات کریں، جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جو چیزیں ہونی چاہیے تھیں وہ نہیں ہوئی. آپ ظاہری بات ہے ان کے اتحادی ہیں، لیکن ہزاروں لوگوں کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، لوگوں نے آپ کو ووٹ کیا ہے. لوگ سوال تو کرتے ہوں گے، خاص طور پر کاشتکار. بالکل کرتے ہیں جی. میں تو کہوں کہ میرا تو ہاسپٹل ہی حلقہ کا اندر ہے، میں تو سارا دن یہ میوزک فیس کرتا ہوں، سارا دن فیس کرتا ہوں. ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. 2 سال ہو گئے ہیں. اب تقریروں سے گزارا نہیں ہوگا، تقریروں سے لوگوں نے پیٹ نہیں بھرنا. اب لوگوں کو کچھ چاہیے، ہمیں کچھ عملی اقدام کرنا ہوں گے. اب یہ ہمیں تقریروں سے باہر نکلنا ہوگا، ہمیں عملی اقدام کرنے ہوں گے. یہ مافیا سے لڑنا ہوگا. دیکھا نا، پٹرول مافیا، شوگر مافیا، آٹا مافیا. اب آپ سوچ نہیں سکتے لشاری صاحب، میرا کیونکہ بیکورڈ ایریا ہے، میرا حلقہ کا 60% چولستان سارا میرے حلقے میں ہے. لوگوں کا سروائیول بہت مشکل ہو گیا، بہت ہی مشکل ہو گیا. میرے جیسے سفید پوش بندے کا مشکل ہو گیا، جو غریب آدمی ہے، جو دہاڑی دار طبقہ ہے، ان کا سروائیول بہت مشکل ہے. اب گورنمنٹ کو کوئی ایمرجنسی سٹیپ لینا پڑیں گے، ادروائز لوگ روڈز پہ آ جائیں گے، لوگ گھروں سے نکل آئیں گے. حکومت کے لیے حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب، مجھے یاد ہے گزشتہ سال، اس سے گزشتہ سے پیوستہ سال جو ہے، جو گنے کی قیمت تھی 180 روپیہ من جو تھی، وہ بھی کاشتکاروں کو کبھی پوری ملتی تھی، کبھی نہیں ملتی تھی. 180 ہی فرض کر لیں. اس وقت 40-45 روپے کلو چینی جو ہے وہ ہوا کرتی تھی. 10 روپے من کے پیچھے گنے کا انکریز آیا ریٹ کے اوپر، اور چینی نے جمپ کیا، 65 ہو گئی، 65 سے پھر 70 ہو گئی، اور پھر عدالت نے بھی اس کے اندر انٹروین کیا، گورنمنٹ نے اس کا نوٹس لیا. تو اب وہ سٹورز کے اندر پڑی چینی جو ہے وہ ہر ہفتے جو ہے اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے. اب تو 85 سے 90 روپے کلو تک پہنچ گئی ہے. سر 90 روپے کلو آتا بھائی، اور وہ بھی نہیں مل رہی. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پچھلے گھر میں ختم تھی، بہاولپور سے نہیں ملی 1 کلو چینی. میں وہاں ہیڈراسکا سے لے کے آیا ہوں 10 کلو، اور وہ بھی 90 روپے ملتی ہے سفارشوں سے. یہ بدقسمتی دیکھ لیں. گندم کا ریٹ دیکھ لیں یار، ابھی 2 ماہ ہوئے ہیں، 2 ماہ ہوئے ہیں 2000 سے ریٹ بڑھ گیا. اور یہ جب یہ سال گزرے گا تو یہ 3000 سے بڑھ جائے گا. تو غریب آدمی، دہاڑی دار طبقہ کہاں جائے گا؟ یہ بہت گورنمنٹ کو، میں جیسے کہہ رہا ہوں، انیشیٹو لینے پڑیں گے اور ایمرجنسی اسٹیپ لینے پڑیں گے. یہ اب جو یہ سلسلہ چل رہا ہے یہ ایسے نہیں. اچھا سر، اس دفعہ تو بڑا واویلا تھا کہ گندم زیادہ ہے سرپلس ہے، وہ گئی کدھر؟ آپ تو حکومت میں ہیں. سمجھ نہیں آئی کہاں گئی. 2 مہینے میں کہاں چلے گئی؟ پوری قوم 2 مہینے میں تو نہیں کھا گئی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، چولستان سے جتنی گندم ہوتی ہے میرے خیال میں پورے پنجاب کا وہ سپلائی کر سکتے ہیں. بہاولپور ڈویژن سب سے زیادہ پورے پنجاب میں ٹاپ پورے کرتا ہے. خطے سے ٹاپ پہ ہوتا ہے. بالکل ایسے. اور وہ اندرون چولستان جو ہوتے ہیں وہ کسی گنتی میں نہیں آتی. وہ تو شروع سے ہی وہ جلدی آ جاتی ہے. 15 دن پہلے وہ تو ساری کراچی نکل جاتی ہے. صحیح. آپ کبھی دیکھیں وہاں دیہڑی کے 10 ٹرالے نکلتے ہیں. اچھا. وہ تو کسی کاؤنٹنگ میں نہیں آتی. بالکل صحیح. کیونکہ وہ اندر چولستان میں قبضہ گروپ ہوتا ہے. ہاں. تو وہ ساری کراچی چلی جاتی ہے. اور ریٹ بھی وہ اچھا لیتے ہیں. 1600 ریٹ لیا انہوں نے، ہمیں تو 1300-1350 ملا. وہ کسی کاؤنٹنگ میں نہیں آتی. اچھا. ہاں جی. گندم تو الحمدللہ بہت، اگر ہمیں پانی کے وسائل ہوں ہم پورے پنجاب کی گندم یہاں سے پیدا کر سکتے ہیں اگر ہمیں پانی ملے. اچھا صاحب، آپ چولستان کو بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں، آپ کا ووٹ بینک روہی چولستان سے بھی بہت زیادہ ہے. تو جو اس سال روہی چولستان کے ساتھ ہوا ہے، وہ سفیر لاشاری صاحب نے کہا تھا کہ ہر سال ارباں نال سنگھر دے چھڑا لاہور، ہر بجٹ لنگ ویندے ساری روہی لتاڑتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ کا جو بجٹ ہے وہ بھی روہی کو رونتے ہوئے گزر گیا ہے؟ بجٹ کے نام پہ شرم آتی ہے مجھے. اس دفعہ CDA چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بجٹ صرف
टिड्डी दल कंट्रोल 1 रुपया नहीं है। 2018 में जो स्कीमें 5 या 6 स्कीमें थीं अभी तक शुरू नहीं हुई। 19 गुजर गया, 20 आ गया, तीसरा साल शुरू हो गया। हमारे जो अपने ज़ाती फंड्स हैं जो MNA MPS की ग्रांट उससे हम डेवलपमेंट करा रहे हैं, वरना पहले ये होता था MNA MPS की ग्रांट अलग होती थी, चोरस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का अलग बजट होता था। चीख के मर गए। यहाँ तो 2 साल हो गए यार, मतलब हमारा CDA का एक दिन भी इजलास नहीं हुआ, चेयरमैन ने इजलास नहीं, वो कहा था मेरे पास टाइम ही नहीं है। अच्छा, ये बड़ा अलमिया है वैसे, 20 महीने हो गए हैं एक इजलास नहीं हुआ। उसको जब ज़रूरत होती है MD साहब को वहाँ बुला लेते हैं, 1-to-1 मुलाकात कर लेते हैं। ये मैं तो ये कह रहा हूँ अभी ये ADP देख लें, सिर्फ एक लफ्ज़ है टिड्डी दल कंट्रोल, वो पता नहीं चौरस्तर में क्या करना है। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा कोई 1 रुपया सिंगल पैनी नहीं रखा गया। अच्छा सर, गुज़श्ता दौर में सुनते थे कि मियाँ साहबान को मिलने के लिए MNAs MPAs सालों इंतज़ार करते हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है? आप मुलाकात हो सकती है आपकी वज़ीर आला साहब से या किसी, क्योंकि बहावलपुर में हम देखते हैं वज़ीर आला साहब जब बहावलपुर में चक्कर लगाते हैं तो उनके जो करीबी दोस्त होते हैं मेंबरान असम्बली, और उसके बाद वो मतलब वज़ीर आला का किरदार अदा कर रहे होते हैं महकमों के अंदर, उनका मामला सूरत हाल सारी वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। आपकी कोई बातें सुनते हैं वहाँ पर कोई? लशारी साहब बिल्कुल बातें सुनते हैं, मुलाकात जब चाहे हमारी हो सकती है, ये इस हद तक तो ठीक है। लेकिन ये मैंने पहले दफ़ा, क्योंकि मैं 2002 से अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर MPA हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात का मुझ पे एहसान है, उसके बाद मेरे अवाम का मुझ पे बहुत ही एहसान है। मैं तो उस ज़ात का जितना शुक्र अदा करूँ, अपने अवाम का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। लेकिन पहले होता ये था, जब भी वज़ीर आला साहब जिस ज़िला में भी आते थे, जो ऐलान करते थे 100% मन उस पर इम्प्लीमेंट होता है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है वज़ीर आला साहब ने जितने विज़िट किए, मुझे नहीं लगता कि 1% पे इम्प्लीमेंट हुआ। मेरी लास्ट वीक मुलाकात थी, CM साहब का पहले लफ्ज़, डॉक्टर साहब फंड की गाल नहीं करनी, बिया गाल करो भाई, और हमारे पास क्या इशू है, हमने हल्के के लिए यही डेवलपमेंट ही तो हमारे पास है, या नौकरियाँ इनके पास है नहीं, वैसे ही तो फंड्स भी नहीं है, तो फिर मिलने का फ़ायदा। हमने जो मसाइल लेके जाने हैं ना हल्के के लिए, लोगों को हम पे इत्मीनान है कि ये जाएंगे हमारे मसाइल हल करके आएंगे। ये तो चीमा साहब, मेरे जो साथ MNA हैं तारिक बशीर चीमा साहब, जो वफाकी मिनिस्टर भी हैं हाउसिंग वर्क्स के, ये मैं शुक्रगुजार हूँ इमरान खान साहब का, जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, जिन्होंने हमें स्पेशल फंड्स दिए, जिस फंड की वजह से हम इस काबिल हैं आज मैं बात करने के काबिल हूँ। वरना जो बाकी पंजाब का हाल है, कोई हाल नहीं है, सारे MPAs रो रहे हैं, किसी को कोई फंड नहीं है। सर फंड के बगैर ये हमारी ड्यूटी ये है, फंड के बगैर तो हम हल्के में मुंह नहीं दिखा सकते। सही, लोगों ने हमें वोट किस लिए दिए? लोग ये कहते हैं लेजिस्लेशन करें, लेजिस्लेशन तो हम करेंगे, अब अरे भैया हल्के को जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम, वो भी हमने हल करने हैं, वो तो किसी और ने नहीं करने, क्योंकि बलदियाती लोकल गवर्नमेंट सिस्टम तो है नहीं। हाँ। जो वो हल करें। बिल्कुल सही। तो ये सारी जिम्मेदारी हम पे है। मैं तवक्के करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, गुजारिश भी मेरी हुकूमत से है, तो इस साइड पे तवज्जो दे, लोगों के हम मसाइल हल करें, जिसलिए लोगों ने हमें वोट दिए हैं, हम वो मसाइल हम उनके मसाइल हल करें, इसी में हमारा बेहतरी है, हमारी भी गवर्नमेंट के भी, इसी में हमारा जीना है। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब का यही कहना है कि बहुत सारी उम्मीदें थीं पंजाब गवर्नमेंट से, पूरी नहीं हुई, हो नहीं रही, होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर के हवाले से जो वादे और दावे किए गए थे उनके ऊपर भी कोई इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो काश्तकार तबका है, जो लाइफ स्टॉक के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो रोही चोलिस्तान और बहावलपुर के लोग हैं, वो सवाल ज़रूर करते हैं। अच्छा भाई, यही वजह है, यही महरूमियाँ है हमारी जनूबी पंजाब की। हम अलहदा सूबे का नारा लगा रहे हैं कि हमें हमारा हक दो, हम कुछ नहीं मांग रहे। हम बहावलपुर सूबा जो था, बिल्कुल सही, 1970 में जो वापस चला गया, चाहिए तो ये था उस टाइम जैसे 1 यूनिट ख़त्म हुआ था, हमारा सूबा बहाल हो जाता, जो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पे गया था। यही इसी वजह से हम कह रहे हैं, ताकि हमारा देखो ना, रेवेन्यू अरबों रुपये यहाँ से जमा होता है, अपर पंजाब में खर्च होता है, नहरों का पानी हमारा पीछे रुक गया, पानी दरियाओं हमारे खुश्क हो गया पीछे, तो हमारे वो जो रियासत अमीर थी रियासत थी, यहाँ पे तो बच्चे भूखे मर रहे हैं, पीने को साफ़ पानी नहीं है, खाने को बच्चों को रोटी नहीं है। यही वजह है
ہمارا تو ایک ہی مطالبہ، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمارا صوبہ بہاولپور ہمیں واپس کیا جائے۔ واپس کیا جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محمد افضل صاحب، پروگرام کے اس آخری حصے میں ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جو باتیں انہوں نے کی یقیناً بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور پنجاب حکومت کو خاص طور پر ان کے اوپر سوچنا چاہیے، کیونکہ لوگ جو ہے کاشتکار ہمارا طبقہ ان سے بہت زیادہ کنسرن کرتا ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اپنے میزبان عطر اللہ شاری کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔